تو یہ جو اسلامی ممالک جسے ہم تصور کر رہے ہیں یہ اسلامی ممالک ہے نہیں۔ امر بالمعروف اتنی ویلیوبل چیز ہے، اتنی پوٹینشیل ہے، تو پھر تقیہ کیوں ہے؟ کہ رخصت دی ہے اسلام نے کہ پھر تم زبان سے کچھ بھی کلمہ کفر کہہ لو لیکن دل میں ایمان ثابت ہو۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیفہ سجادیہ جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ عزیمت کا راستہ اختیار کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے۔ دور دور سے ان سے جو ہے وہ اسلام کا واسطہ نہیں ہے، بس مسلمان حکمران کہہ سکتے ہیں۔ ایمان کامل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان کو بھی لٹا دیا جائے اللہ کے نام پر۔ کسی بھی ملوکیت میں یہ دم نہیں تھا کہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کا مطالبہ کرتے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیا جائے، کوئی پوچھے بھی نہ؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کی ائمہ کی سیرت کو اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا جس طرح سے بیان کرنے کا حق ہے۔ خوش آمدید علامہ صاحب۔ چونکہ موضوع ہمارا عمل بالمعروف رہا ہے اور اس کا مطلب یہی ہے، اس میں ایک جان ہے۔ امر مطلب سالڈ ہے نا، آپ نے کسی کو حکم دینا ہے یا پھر کم سے کم آپ نے کسی موقف کو لے کے اس پہ سنجیدگی کا اظہار کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ سکوت کا اختیار۔ تو پھر تقیہ کیا ہے، سکوت کیا ہے، یہ کس پیرائے میں امر بالمعروف کے ساتھ متصادم ہوتا ہے، کس پیرائے میں اس کے ساتھ چلتا ہے؟ میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اس پہ بالکل بات واضح ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو پہلے تو اس کے ہم درجہ بندی کریں تو 3 درجے اس کے ٹوٹل بنتے ہیں۔ اس میں ایک درجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ قلباً یعنی دل سے آپ کسی برائی کو جو ہے وہ برائی سمجھتے ہوئے اس سے بیزاری کا اظہار کریں اور کسی نیکی کو نیکی سمجھتے ہوئے اس کو پہنچانے کے لیے، یعنی دل کمزور ترین ایک درجہ ہے، یعنی دل سے بیزار ہونا اور دل سے اس کی خواہش کرنا کہ یہ اچھا کام ہو جائے۔ اس کے بعد آتا ہے زبان سے۔ اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہے تو اس کو اپنی اچھی، جیسے ابھی آیہ مجیدہ، اور میرے خیال میں اگر مسلمان اسی آیت کو سمجھ لے تو جھگڑے ختم ہو جائیں۔ بھئی جب پروردگار عالم یہ حکم دے رہا ہے اپنے محبوب کو کہ اے میرے وہ محبوب کہ جس کو پہلے طٰہٰ کہہ چکا، یاسین کہہ چکا، مزمل کہہ چکا، مدثر کہہ چکا، رحمت للعالمین کہہ چکا، اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے، تو یعنی سامنے ذات رسول ہے اور پیغام بعد والوں کو کہ دیکھو میرے رسول کی سیرت اور سنت سے اعراض نہ کرنا۔ جب میں خود تقاضا کر رہا ہوں اپنے محبوب سے کہ میرے محبوب دنیا کو میرے رستے کے لیے، میرے سبیل کے لیے بلاؤ، کیسے بلاؤ؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور دانائی اور اچھی واضح و نصیحت کے ساتھ۔ اے کاش کہ امت رسول بھی اسی آیت کو اپنا اوڑھنا بچھونا کر لے، اور جب وہ اپنا مدعا بیان کریں، جب وہ سبیل خدا کے لیے کسی کو دعوت دیں تو اچھی واضح و نصیحت کے ساتھ اور حکمت و دانائی کے ساتھ، نہ یہ کہ کسی غیر پہ اپنے آپ کو مسلط کرنا، اپنے آپ کو منوانا اور ایسی گفتگو کرنا کہ دوسرا بندہ جو ہے، دوسرے لوگ اس سے چڑ جائیں۔ ایسا ممکن نہیں، یہ تعلیم قرآن کے بھی خلاف ہے، تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی خلاف ہے۔ تو اب تیسرا اقدام جو ہے، پہلی بات میں شاید رہ گئی، وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اصل میں حاکم شرع، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کو اگر اسلامی، پہلی بات تو یہ جو اسلامی ممالک جسے ہم تصور کر رہے ہیں یہ اسلامی ممالک ہے نہیں، یہ مسلمان حکمران ضرور ہیں لیکن یہ حکومت اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، اس لیے کہ اسلامی حکومت کا پھر تصور نیابت رسول اللہ پہ جائے گا، تو یہ کہاں سے نائب رسول ہے؟ دور دور سے ان سے جو ہے وہ اسلام کا واسطہ نہیں ہے، بس مسلمان حکمران کہہ سکتے ہیں، اور مسلمان حکمران جہاں حکومت کر رہے ہیں بس وہ ملک آپ کہہ سکتے ہیں، ورنہ ریاست کا وہ نہیں ہے۔ ریاست وہ جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتب کی اور اس کے بعد جو پیغمبر اعظم کے جانشین ہیں اس ریاست کے جو ہے وہ نائب بنے اور انہوں نے ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ صحیح۔
تو اب حاکم شرع جو ہے وہ اس کام کو معین کرے گا. جیسے ابھی ایک بات ہوئی تھی کہ اسلامی ممالک کے اندر بعض جو تقریباً عرب دنیا میں تو یہی ہے کہ وہ خطبہ بھی لکھ کے دیا جاتا ہے. تو یہ حاکم شرع کی ذمہ داری ہے. اگر وہ حاکم شرع ہے تو وہ جو ہے وہ اجرا کرے گا. دیگر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہاں اب حاکم شرع کا جو تصور، چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیبت میں ہے، تو پردہ غیبت میں جو آپ کے نیابت عمومیہ ہے جو علماء کے حوالے کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد جو ہیں علماء جو ہیں وہ تم پر حجت ہیں اور میں سب پر حجت ہوں، سرکار حجت کا یہ فرمان ہے. تو اب ہمارے ہاں جو حاکم شرع کا تصور ہوگا وہ نیابت عمومیہ صاحب الامر کی، یعنی جسے ہم مجتہد کہتے ہیں. تو امر بالمعروف کے جو مدارج ہیں یا ان کا جو سسٹم ہے وہ حاکم شرع کے ہاتھ میں ہے. وہ اصلاح کے لیے جو ہے وہ معین کرے گا. جیسے کہ ایران کے اندر یہ بات، چونکہ ایران میں حکومت اسلامی ہے اور وہاں حکومت اسلامی کا جو سربراہ ہے وہی حاکم شرع جو ہے وہ عمومی سرکار حجت کے اعتبار سے، جسے ہم ولی فقیہ جو ہے وہ کہتے ہیں. تو وہ وہاں پہ بھی یہ سسٹم ہے کہ جو پیغام اسلام یا جو پیغام جمعے کے خطبے سے جو ہے وہ مسلمانوں تک جانا چاہیے وہ حاکم شرع معین کرتا ہے، اور وہ خطبہ یا وہ گفتگو جو ہے وہ کی جاتی ہے معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے. تو حاکم شرع کے حکم سے جو ہے یہ نافذ ہوگا امر بالمعروف، اور اس کے درجے وہی ہیں. ایک عملی اقدام ہوتا ہے کہ اگر حاکم شرع جب یہ حکم دے تو عملی اقدام یہ ہے کہ آپ اس کو روکیں، یعنی ہاتھ سے روکیں، یعنی اسے شکنجہ کریں، اس کو جو ہے وہ زور بازو روکیں. یعنی ایسے سمجھ لیں کہ جہاد کی جو 3 قسمیں کی جاتی ہیں کہ جہاد بالقلم ہے، بالسیف ہے، باللسان. ٹھیک ہے. تو حاکم شرع کی اجازت سے ان 3 درجوں کے اندر جو ہے پہلا درجہ تو خود انسان کی اپنی ذات کا آ گیا، پھر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو وہ زبانی آ گیا، پھر وہ عملی اقدام ہے. تو وہ جا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ معاشرے میں رائج ہوگا، اور اس کے اثرات بھی اسی طرح مرتب ہوں گے جس شائستگی کے ساتھ اس حکم کو نافذ کیا جا رہا. بہت خوب. مفتی صاحب، علامہ صاحب نے کافی حد تک میرے سوالات کا جواب دیا. البتہ ایک چیز سے انہوں نے ایسے وائٹ بال کر دیا جس کو میں نے کہا کہ اگر امر بالمعروف اتنی ویلیوبل چیز ہے، اتنی پوٹینشیل ہے، تو پھر تقیہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی ایک طرف یہ بھی حکم ہے کہ آپ چھپ جائیں، خاموش ہو جائیں. میں اس کو اسی پیرائے میں آپ سے پوچھتا ہوں، پھر توریہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر امر بالمعروف کا حکم ہے تو پھر توریہ کس جگہ پہ ٹھہرتا ہے؟ اس کا بیلنس مجھے ذرا بنا کے دے دیں. دیکھیے، اس کا بیلنس تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے واضح ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ برائی کو منع کرنے کی 3 درجات ہیں. ان میں سے ایک تو یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اسے روک دیں، دوسرا ہے زبان سے روک دیں، اور تیسرا ایمان کا آخری درجہ ہے کہ اس کو اپنے دل میں برا سمجھیں. اب جو توریہ کا آپ نے بتایا، توریہ اصل میں تقیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تقیہ کا معنی تو کچھ اور ہوتا ہے. توریہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا لفظوں سے مراد کچھ اور سمجھ رہا ہے اور آپ ان لفظوں سے کچھ اور مراد لے رہے ہیں، اور خاص حکمت کے تحت آپ یہ عمل کرتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے توریہ کا، کہ آپ جب مصر میں گئے تو وہاں کا ظالم بادشاہ تھا. اس نے جو ہے وہ جس بھی خوبصورت خاتون کو وہ دیکھتا تھا تو وہ اس پہ قبضہ کر لیا کرتا تھا. آپ کی زوجہ ساتھ تھی تو یہی وہم وہاں پر بھی موجود تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب یہ بادشاہ تم سے پوچھے گا کہ تم کون ہو تو تم کہہ دینا کہ میں ان کی بہن ہوں. بیوی نہیں کہنا، کیونکہ کسی بھی خوبصورت بیوی کو وہ قبضے میں لے لیتا تھا. اب وہ بہن کا جو لفظ ہے نا، اس پر علماء نے لکھا کہ یہ توریہ تھا. یعنی وہ بہن سے یہ سمجھ رہا تھا کہ حقیقی بہن ہے بادشاہ، اور آپ کی بہن سے مراد یہ تھی کہ اسلامی بہن ہے، کیونکہ اسلامی اعتبار سے تو جتنے بھی مسلمان ہیں آپس میں انما المؤمنون اخوۃ کے قاعدے کے تحت. تو یہ جو توریہ ہوتا ہے یہ تقیہ نہیں ہوتا ہے. یہ تو الفاظ کو استعمال اس انداز سے کرنا کہ سامنے والا کچھ مراد لے لے، دوسرا کچھ مراد لے لے. لیکن یہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کوئی بھی سوال نہیں ہے. جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے بیلنس چاہیے اس کے اندر، اس لیے کہ وہاں پر تو وہ اپنی کچھ مراد ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، نہ یہ کہ وہاں پر اسے کوئی امر بالمعروف کرنا ہے.
یا یہ کہ اس کو نہیں انل منکر کرنا ہے، کیونکہ اس کا تو اپنا الگ ایک مطلب پہلو ہے کہ جہاں پر امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا ہے تو وہ اپنے 3 درجات کے مطابق ہی کرنا ہے، یعنی زبان سے کرنا ہے، ہاتھ سے کرنا ہے، زبان سے کرنا ہے، یا پھر دل میں برا سمجھنا ہے۔ اور ہاں ایک مقام ضرور ہے کہ جہاں پر دین اسلام نے یہ کہا کہ اگر تمہاری جان کو خطرہ ہو، ٹھیک ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہو، جو کہ حالت اضطرار کہلاتی ہے، وہاں پر یہ حکم دیا ہے کہ جب تم پر حملہ ہو رہا ہے اور تم جان بچانا چاہتے ہو، رخصت دی ہے اسلام نے کہ پھر تم زبان سے کچھ بھی کلمہ کفر کہہ لو لیکن دل میں ایمان ثابت ہو تو تمہارا یہ ایمان قبول ہے، لیکن یہ کمزور لوگوں کے لیے ہے، ورنہ وہاں پر بھی استقامت اور ایمان کامل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جان کو بھی لٹا دیا جائے اللہ کے نام پر۔ تو اس لیے یہ جو توریہ کا معنی ہے یہ بالکل الگ ہے، اور تقیہ کا معنی تو بالکل الگ ہی ہوتا ہے، جو کہ ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور بقیہ یہ رہ گیا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو یہ ہر جگہ پر اپنی استطاعت اور اختیارات کے مطابق رہے گا، اپنی استطاعت کے مطابق رہے گا۔ علامہ صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ نے مجھے خود، اور میں اس کی قدر کرتا ہوں، آپ نے سیدنا امام علی مقام امام حسین آپ پہ ہمارا سلام، ان کی مثال دی جو بہت فٹ ہوتی ہے امر بالمعروف پر، مگر اگر میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو آپ کے بعد آنے والے ائمہ وہ اس لہجے میں، اس مزاج میں عمل بالمعروف نظر نہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ عمل بالمعروف نہیں ہے، یعنی امام حسین کی سیرت والا، یعنی نکلنا اور اصلاح امت کے لیے جنگ یا پھر آمنا سامنا کرنا تلواروں والا، وہ کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ بھی ایک تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے ائمہ کی سیرت کو اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا جس طرح سے بیان کرنے کا حق ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی 35 برس جو امام علیہ الصلوۃ والسلام زندہ رہے، معروف جملہ کہا جاتا ہے 40 برس، یہ جو 35 برس امام علیہ الصلوۃ والسلام رہے، پوری زندگی تبلیغ اسلام میں گزری ہے۔ وہ کیفیت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بعد والے ائمہ میں وہ چیز، وہ شدت نظر نہیں آتی۔ وہاں مسئلہ کیا تھا؟ وہاں سامنے مسئلہ تھا بیعت کا، کہ باطل جو ہے وہ حق سے بیعت لینا چاہ رہا ہے۔ اس وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اقدام ہے وہ بالکل ہی دوسرے زاویے سے نظر آتا ہے۔ لیکن بعد والے کسی بھی معصوم سے، تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی ظالم اور جابر نے جس نے ادعا کیا ہے بعد والی، چونکہ وہ خلافت سے پھر بات آگے نکل گئی تو ملوکیت میں آ گئی، اب جو بعد کی ملوکیت تھی، کسی بھی ملوکیت میں یہ دم نہیں تھا کہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کا مطالبہ کرتے۔ کسی بھی امام سے، امام سجاد سے لے کر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک شکنجہ تو کیا، قید و بند کی صحبتوں میں رکھا، لیکن بیعت کا مطالبہ کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ لہٰذا اس وجہ سے چونکہ بیعت نہیں مانگی گئی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، صرف حکومت کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ دبا دیا جائے، ان کو شکنجہ کیا جائے تاکہ حقائق اور معارف جو ہیں وہ لوگوں تک نہ پہنچیں اور اصل جو وراثت ہے وہ عیاں نہ ہو، لہٰذا قید و بند کی صحبتوں میں رہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جناب ائمہ جو قید میں رہے تو انہوں نے منصب ہدایت کو کیسے نبھایا، تو اس کی مثال دی جاتی ہے جیسے سورج بادلوں کی اوٹ میں چلا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی جو اس کی ذمہ داری وہ پوری ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہ السلام جب قید و بند کی صورتوں میں بھی ہیں تو آپ کا جو منصب ہدایت ہے اس سے ہدایت یہ وہ جاری اور ساری رہی، اور کسی نہ کسی زاویے سے ملاقاتیں ہوتی اور جو بھی سوالات ہوتے ان سوالات کے جوابات دیے جاتے، جو بھی پیغام ہوتا ائمہ اہل بیت علیہ السلام ان پیغامات کو عوام الناس تک پہنچاتے، اور وہ سلسلہ ہدایت اسی طرح چلتا رہا۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 کتابیں جو ہیں وہ شاید لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہیں، جیسے مکتب اہل بیت علیہ السلام میں تو واضح ہے، صحیفہ سجادیہ کو اٹھا کر دیکھیں تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اچھا،
یعنی جس طریقے سے قرآن کے بعد ہمارے یہاں نہج البلاغہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے امیر کائنات کا، اسی طرح سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیفہ سجادیہ جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ کاش کہ ہم اس خزانے کی قدر کریں بحیثیت مسلمان، اس لیے کہ صحیفہ سجادیہ، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، صحیفہ سجادیہ میراث تشیعی، میراث اسلام ہے۔ اوکے، اس کے بعد آ جائیں دوسرا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا رسالہ حقوق، اچھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، وہ بھی بہت بڑا خزانہ ہے کہ امام نے تمام حقوق بشر اور حقوق کائنات کے جتنے بھی حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سب اپنے اصحاب تک ان حقوق کو پہنچایا، اور امر بالمعروف کو جو ہے وہ لفظوں میں ڈھال کے دے دیا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ جب وہ معاشرے میں رائج ہوا اور وہ آگے بڑھا تو جو اس سسٹم کے ماننے والے تھے انہوں نے اپنی زندگیوں کو سنوار لیا، اور جو اس سسٹم کے ماننے والے نہیں تھے وہ صرف لفظوں کو دیکھ کر ایک تبرک کے طور پر تو اس کو سراہا، لیکن ہدایت کے طور پر انہیں اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئے، نہیں اپنایا، جس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ جوں کا توں رہا اپنے مقام پر۔ اوکے، مطلب آخری سوالات، یعنی لمحات جو ہے ہمارے اب دور حاضر کی طرف آ رہے ہیں، ہم تاریخ سے نکل کر آج کے دور میں۔ میں ایک ایسی اسٹیٹ میں رہتا ہوں، مثلاً امریکہ، برطانیہ، یورپ میں، کہ جہاں پر مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں کسی کو کوئی تلقین کر سکوں، کوئی نصیحت کر سکوں یا دینی معاملات میں دخل اندازی کر سکوں۔ البتہ میں اس کو شاید پاکستان میں بھی کسی حد تک کہتا ہوں کہ چلیں اس طرح کی کوئی بات ہے، تو ایسی صورتحال میں امر بالمعروف کیسے کروں گا؟ مجھ پہ کیا ثوابدید ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق انسان کے اپنے حالات سے بھی ہوتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے اس سے بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کو اپنا دین بچانے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں اس کا دین محفوظ رہ سکے، اور ہجرت کی یہی والی قسم اب تک باقی ہے۔ ایک ہجرت تو وہ تھی جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی، اور وہ بھی دین کی خاطر تھی، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کی یہ قسم جو قیامت تک باقی رہے گی وہ اس صورت میں ہے کہ جہاں آپ کا دین محفوظ نہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں اور اس علاقے کا انتخاب کریں جہاں آپ کا دین محفوظ ہو۔ اب اگر آپ نے یورپ کا انتخاب کر لیا خود، ایسے علاقوں کو چھوڑ کر جہاں آپ آزادانہ طور پر اپنے اسلام پر بھی عمل کر سکتے تھے اور دوسروں کی بھی اصلاح کر سکتے تھے، ایک تو یہ آپ کا اپنا انتخاب ہی جب آپ ود فیملی کرتے ہیں، حالت مجبوری میں کیا نا، یہی کہہ رہا ہوں نا، لیکن دنیا کے لیے کیا نا، دین کے لیے تو نہیں کیا نا، تو اس لیے ترجیح تو اپنے دین کو دینی چاہیے، اس کے بعد دنیا کی بات آتی ہے۔ تو اگر آپ نے خالصتاً دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے ایک ایسا علاقہ چھوڑ دیا اور ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں آپ کو دینی معاملات میں آزادی نہیں ہے، تو یہ تو غلط انتخاب آپ نے خود کیا۔ اس لیے ہمیں پہلے والے سٹیپ پر ہی رہنا چاہیے نا، کہ ہم دینی ترجیحات کو دیکھیں نا، ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کہاں پر ہمارا دین محفوظ رہے گا، اس کے بعد پھر مالی معاملات آتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے دین کو ہی بیچ ڈالا اور خود ہی ایسا فیصلہ کر لیا کہ جس سے آپ کے دین پر ہی قدغن آ گئی، پابندی لگ گئی، تو یہ تو انتخاب ہی غلط ہوا۔ اب چلے جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ چلیں جو لوگ پہلے سے رہ رہے ہیں وہاں پر، وہیں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے اور اسی علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پر یہ پابندی ہے، تو اب یہاں پر یہی والا قانون اپلائی ہوگا کہ اس کے لیے وہ اولاً تو دیکھیں کہ اپنے دین کی تبلیغ اپنے لوگوں میں کرنے کی ممانعت کسی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ جتنے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، اکثر ممالک ہیں کہ جہاں پر آپ کم از کم، وہاں آپ یورپ کے اندر دیکھیں مساجد قائم ہیں، اسی طرح کچھ دینی ادارے قائم ہیں جہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایک تبلیغ کا سلسلہ کر رہے ہیں نا اپنی کمیونٹی کو، تو اس لیے جہاں پر اپنی جو آپ کی کمیونٹی ہے اگر آپ اس کو تبلیغ کرتے ہیں، بتاتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس پر تو کوئی پابندی ہے نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ رہ گئی بات ہے کہ غیروں تک پہنچانا، تو دیکھیں ان ممالک کے اندر بھی یہ پابندی نہیں ہے کہ آپ کسی کو دین اسلام کی تعلیمات سے واقفیت نہیں دے سکتے یا انہیں بتا نہیں سکتے، کیونکہ ہم روز بروز دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ یورپ کے اندر بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی ملک کا اگر کوئی قانون ایسا ہے کہ وہاں پر علی الاعلان اس طرح کرنا
بازار میں چوک میں جا کے کرنا یا وہاں کا میڈیا گروپ استعمال کر کے کرنا اگر پابندی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ اس قانون کے پابند ہیں اور آپ کے پاس وہ فورس نہیں ہے کہ آپ ان سے ٹکر لے سکیں. تو وہاں اسلام کا پھر نقطۂ نظر یہی ہے کہ آپ حالات کے مطابق ہی کریں گے اور حکمت کے ساتھ ہی چلیں گے، جس طرح کہ مکہ المکرمہ میں ہو رہا تھا، جس طرح کی پابندیاں رائج تھی. اچھا دوسری مثال آپ نے دے دی کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس طرح سے، وہ بالکل میں نے آپ کے آغاز میں گفتگو کی ابتدا میں یہ کہا تھا کہ ہمارے آہستہ آہستہ یہ مزاج بنایا جا رہا ہے اور باقاعدہ اس کی ایک تشہیر بھی ہے اور اس کو آج کل ہر بات کے اندر شامل کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ دین کو نہ لائیں. آپ دین کی بات کسی بھی گفتگو کے اندر کسی بھی پیرائے میں اس طرح کے جملے کسے جاتے ہیں، اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہمیں یعنی ہم نے خود سست روی کا شکار ہوئے نا، ہم نے اداروں میں، ہم نے ان جگہوں پر جہاں اختیارات ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو پہنچا دیا یا خود کبھی کوشش نہیں کی، چھوڑ دیا، تو آہستہ آہستہ وہ لوگ قابض ہو گئے اور اب وہ اپنی پالیسی ہم پر نافذ کرنا چاہتے ہیں. اس میں علماء حق کو اپنا کردار ضرور ادا کرنا ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم ظالم شخص کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات نہیں کہتے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ جو شخص ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرتا ہو، فرمایا اس سے الگ ہو جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، منع فرمایا. اور ایک روایت میں یہ آیا کہ اگر تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا تو تم ہم میں سے نہیں ہو، یعنی ہمارے راستے پر پھر نہیں ہو. تو حضور کا راستہ تو دیکھیں دین کا راستہ ہے عزیمت والا، ٹھیک ہے نا. عزیمت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو خندہ پیشانی سے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا. اچھا یہ جو ہمارے تصور چل گیا نا، ابھی جو حالات چل رہے ہیں کوئی بھی بات نہیں کرتا، کیونکہ اگر میں بھی اس میں بہت ڈھیل دے کر بات کروں گا تو پھر اس میں یہی سمجھ میں آئے گا کہ بھائی سمجھوتا کر لیا جائے. لیکن دیکھیں دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے. چلے سب عوام الناس جو ہیں، عام لوگ، ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہی ملک میں بے شمار لوگ بیٹھے جن کے لاکھوں فالوورز ہیں. میں صرف بات کر رہا ہوں راہ حق کی بات کرنے کی، کوئی آپس میں تصادم کی، مسالک کی بات نہیں کر رہا، بس قرآن کی ہدایت کی بات کر رہا ہوں کہ معاشرے سے جیسے بے حیائی سب کا مسئلہ ہے، بھائی معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے تو یہ سب کا مسئلہ ہے نا دینی اعتبار سے، ہمیں بے حیائی کو ختم کرنا ہے. اگر کسی دوسرے معاشرے کے رسم و رواج اور چیزیں ہم پر لاگو کی جا رہی ہیں، اپنے دین سے دور کیا جا رہا ہے، تو یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اس میں جتنے بھی ایسے افراد ہیں جن کے لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں فالوورز موجود ہوتے ہیں، عقیدت مند موجود ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. اور یہ جو سہل پسندی ہے نا کہ بھائی عزیمت سے نکل کر بس ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، ہم پر کوئی پابندی نہ لگے، یہ رویہ اختیار کرنا، یہ پھر کام چوری والا راستہ ہے اور یہ دین کو نقصان پہنچانے والا ہے. ٹھیک ہے، بس آخری بات کر کے میں اس کو ختم کروں گا کہ ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کو سامنے رکھنا چاہیے. تمنا تو ہماری یہ ہے کہ ہمیں جنت ملے، تمنا ہماری یہ جنت الفردوس میں اعلیٰ اعلیٰ مقام مل جائے ہمیں، لیکن قرآن کو نہیں دیکھتے کہ قرآن جنت میں جانے کا راستہ کیا بتا رہا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، یہ سورہ بقرہ کی آیت یاد رکھنی چاہیے. اللہ نے فرمایا ہے مسلمانوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں ویسے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ. فرمایا حالانکہ تم سے پہلے کے لوگ ہر قسم کی آزمائش سے گزارے گئے، یہاں تک کہ انہیں خوب جھنجھوڑ دیا گیا، اور وقت کے رسول اور اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے بھی کہا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اسلام کا نظریہ تو یہ ہے کہ بھائی اس میں مشکلات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. اب جب امر بالمعروف کریں گے تو اس میں کچھ مشکلات بھی آئیں گی. آپ کیا چاہتے ہیں کہ پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیا جائے، کوئی پوچھے بھی نہ، کوئی تانا بھی نہ دے، کوئی بات بھی نہ کرے اور آپ کہیں ہم نے حق ادا کر دیا؟ نہیں، جب آپ حق کی بات کریں گے تو پھر آپ کو مشکلات کا بھی سامنا ہوگا. اور یہ جو ہم نے خواہش بنائی ہے کہ بغیر محنت کے مشکلات کی جنت میں چلے جائیں، تو یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے اسلام کا، یہ تو یہود و نصارہ کا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ لن تدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، وہ کہتے تھے کہ نصارہ کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے اور جو یہودی کہتے تھے ہم جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دل کا امانیہم، یہ تو تمہاری باطل خواہشات ہے، کام جنت والے کرتے نہیں ہو اور کہتے ہو کہ صرف اپنی تمنا آرزو کی بنا پر ہم جنت میں داخل ہو جائے. سو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ عزیمت کا راستہ اختیار کرنا ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے. کچھ نہ کچھ مشکلات تو سامنے آئیں گی نا،
تو ان کا خندہ پیشانی سے سامنے کرنا ہے، ان مشکلات سے گزرنا ہے، تبھی امر بالمعروف بھی ہوگا اور تبھی معاشرے سے برائی بھی ختم ہوگی۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، فرمایا لوگوں نے کیا گمان کیا ہے کہ صرف زبان سے کہتے ہم ایمان لے آئے، ان کی کوئی آزمائش نہ ہو دین کی راہ میں، تو کیا یہ دین کا معیار ہے؟ فرمایا یہ دین کا معیار نہیں، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب راہ حق پر چلو گے، حضور سے محبت کا دعویٰ کرو گے اور ان کا راستہ اپناؤ گے، تو پھر ذہنی طور پر تیار رہو کہ مشکلات بھی آئیں گی۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے۔ اب دیکھیں محبت کا دعویٰ پیش کیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم محبت کے دعوے میں سچے ہو تو پھر تیار رہنا، تمہارے راستے میں فقر آئے گا، مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سہل پسند نہ بنے، اسے چاہیے کہ وہ مشکلات کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، اور انہی مشکلات سے گزر کر تو مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ استقامت اسی پر رکھنی ہے اور راہ عزیمت کو اختیار کرنا ہے، تو پھر جا کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی وسیم بندگی آپ کا، انتہائی وسیع انداز سے، فصیح انداز سے گفتگو ہوئی ہے اور وسعت ہی آج کا پیغام رہا ہے، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں آج کی اس گفتگو کو احسن بنایا علامہ عباس مہدی ترابی صاحب، آپ نے بہت ہی سنجیدہ معیاری قسم کی گفتگو آپ نے فرمائی ہے، اور جو چیزیں آپ نے بارہا جن کی نشاندہی فرمائی ہے، جن کتابوں کی، جن روایات کی، وہ ہمارے لیے واقعی ایک مثال ہے، ان کو پڑھا جانا چاہیے۔ خواتین و حضرات، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے دور میں کہ جب بہت ساری چیزیں اسپائسی بنا کے آپ کے سامنے پریزنٹ کی جاتی ہیں، خبریں ہیں اور الجھنیں ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ لطائف اس طرح کے ہیں کہ ان کا معیار گرا ہوا ہے اور آپ کی آنکھوں کو، کانوں کو بھاتے ہیں، ایسے وقت میں آپ مذہب سے ریلیٹڈ، حقیقت میں معاشرے سے ریلیٹڈ چیزیں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان سوالات کے جوابات سن رہے ہیں، ایسے لوگ جو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور ایسے لوگ جو اس پروگرام کی بھی اور اس طرح کی گفتگو کی بھی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ جو الہاد کے لگائے ہوئے پودے ہیں، وہ یہ آپ کی نظر کرم سے ہیں، اور اگر اس کا دفاع ہم اس انداز سے کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سوالوں کے جوابات ان کو مل جائیں، قابل علماء گفتگو فرمائیں، تو اس میں ہماری معاونت آپ کے سوالات کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ سخت اور تلخ سوالات بھیجیں تاکہ ہم پوچھ سکیں، کیونکہ ہمیں اعتماد ہے علم حاصل کرنے والوں اور علم کی نشر و اشاعت کرنے والوں پر۔ غلطی کوتاہی کوئی ہو اس کے لیے معذرت خواہیں، کوشش کریں گے کہ اس طرح کی نشستیں آپ کے دیے ہوئے موضوعات کے اوپر مزید رکھیں اور مزید اس طرح کے پروگرامز کر سکیں۔ محمد اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت، اللہ کی امان میں۔